قبیلے سے مضبوط قابل بھروسہ اسلحے سے لیس جوان لوگوں کو چنا جائے گا اور وہ سارے مل کر ایک ساتھ نبی پر حملہ کریں گے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے نتیجے میں نبی کا خاندان قریش کے تمام قبیلوں کو سنبھال نہیں سکے گا اور قریش ان کو پیسے ادا کرے گا۔ البتہ اللہ نے منکروں کو ان کے اس حملے کی اجازت نہ دی۔ ایک رات جب منکروں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کی طرف سے ایک کرامت کے طور پر آپ کے گھر کے پاس موجود دشمن آپ کو پہچان نہ سکے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ کیا ہوا، انہوں نے آپ کا اور صحابہ کا پیچھا کیا۔ مگر اللہ کی رحمت اور شکر کے ساتھ وہ آپ کو نہ پکڑ سکے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب آپ کو نبوت دی گئی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے ایک کزن وراقہ سے متعارف کرایا، جو کہ اہل کتاب میں سے ایک عالم تھا۔ وراقہ نے جو ہمارے نبی کے بارے میں بتایا وہ حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے کزن کے پاس لے کر گئیں جو اسلام آنے سے پہلے عیسائی تھا اور عبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ انسان تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرشتے کے ذریعے اطلاع دی تھی۔ کاش کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا تو وہ وقت دیکھتا جب تمہارے لوگ ان کو قبول کریں گے۔ جو کوئی بھی تمہارے جیسا آیا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ کچھ دن کے بعد وراقہ کا انتقال ہو گیا۔ منکروں نے سمجھا کہ وہ آپ اور آپ کے ماننے والوں کو گھروں سے نکال کر منتشر کر دیں گے اور کمزور کر کے ختم کر دیں گے۔ مگر اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا وہ تباہ کن نتائج کا سامنا کریں گے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھیں، جن کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ یہ ان کے لیے ناممکن ہے جو لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ زیادہ دن تک ان کے درمیان رہ سکیں۔ ہمارے نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے بعد میں مکہ واپس لوٹ آئے، جہاں سے ان کو زبردستی نکالا گیا تھا اور منکروں کے خلاف حتمی فتح مقرر کر دی۔ منکروں کے توقع کے برخلاف مومن منتشر یا جدا نہیں ہوئے بلکہ متحد ہو گئے اور مزید مضبوط ہوئے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ مومنوں کے خلاف کوئی بھی اتحاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
منکروں نے سمجھا کہ مختلف جسمانی تکالیف دے کر وہ نبی کو کام سے روک سکتے ہیں۔ مگر وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ اللہ نے ہر چیز پہلے سے مقدر کر دی ہے اور وہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جال اور پھندے منکروں کے ذریعے اس طریقے سے پیدا کیے ہیں کہ منکر خود ہی اس میں پھنستے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ منکروں کے جال کتنے ہی جامع اور مکاری سے بنائے ہوئے نظر آتے ہوں، ہمیشہ برے ہی کہلائے جاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ کچھ آیتیں جو کہ بتاتی ہیں کہ منکروں کی چالیں اور پھندے سب کھوکھلے ہیں اور آخر کار ان کے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں، وہ آیتیں یہ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کو، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ سو کیا اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ خدا کے دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ خدا کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی، سو دیکھیے ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور پھر ان کی قوم کو سب کو آسمانی عذاب سے غارت کر دیا۔ نبی کے خلاف تمام پھندے، منصوبے، سازشیں اور بہتان جو کہ شروع میں شیطانی نظر آتے تھے، بلا آخر آپ کے حق میں اچھے ثابت ہوئے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ پھندے اور منصوبے بنائے۔ اللہ ہی نے یہ منکروں کی چالیں اور سازشیں مومنوں کے لیے تقدیر میں لکھی ہیں تاکہ وہ ناکام ہو اور مومنوں کو فائدہ دیں اور منکروں کو نقصان ہو۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دماغ سے یہ سب کر رہے ہیں، مگر حتیٰ کہ یہ لوگ بھی اللہ کی مرضی کے آگے جھکتے ہیں، یہ منصوبے اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، مکمل طور پر ناقابل تبدیل۔ یہ ایک اور آیت میں اس طرح بتایا گیا۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ منکر اصل میں اپنے خلاف ہی منصوبے بناتے ہیں۔